دنیا کے اے مسافر منزل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آپ سب کو علم ہے، آپ میں سے جو پہلے بھی کچھ سال پہلے جب میں ادھر درس دیتا تھا، اس کے بعد کسی وجہ سے کچھ بیچ میں رمضان کا گیپ آ گیا، اس کی وجہ سے پھر دوبارہ آیا نہیں گیا. تو آپ ہی میں سے کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ادھر آئیں اور پھر سے ادھر مسجد میں درس کا آغاز شروع کریں. تو میں نے اپنے استاد محترم قاری موسیٰ صاحب حفظ اللہ تعالی ان سے مشورہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو اس مسجد کے بانی ہیں قاری شاہد صاحب، ان سے ایک مرتبہ پوچھ لو کیا کہتے ہیں. تو پھر آ کے ان سے بھی مشورہ کیا. تو پھر قاری رحمۃ اللہ صاحب سے بھی ان سے بھی بات کی. تو الحمدللہ شکر اللہ کا، دین کے کام میں، دین پھیلانے کے کام میں نہ کوئی کسی کو روکتا ہے. اور شکر اللہ کا، جن جن سے میں نے بات کی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کام کے لیے آگے ہو رہے. تو یہ جو میں نے باتیں چند کہی ہیں، اس میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں. ادھر بزرگ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. یہ بھی کئی مرتبہ مسجد میں، خورشید مسجد میں سٹلہ ٹاؤن میں ہے، ادھر الحمدللہ مغرب کے بعد جو روز میرا سلسلہ چل رہا ہے درس کا، نماز کے فوراً بعد 5 سے 7 منٹ، تو کئی مرتبہ ادھر آئے ہیں. آ کے انہوں نے مجھے دعا بھی دی، شاباش بھی دی. تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پھیلانا، دین کے بات کرنا صرف اور صرف ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو خطباء ہیں یا بہت بڑے بڑے عالم ہیں یا ائمہ کرام ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ہر ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو وہ دین کی سیکھے، تو اس کو لازمی طور پر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں میں بتائے، اپنے دوست احباب میں بتائے کہ میں آج مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو قاری صاحب نے یہ بات کی، آج میں فلاں مسجد میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ قاری صاحب نے یہ بات کی. تو یہ ایک اپنا مشن سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. تو ہم اس دنیا میں جو باقی کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف دنیا میں رہنے کا ایک ہمارا ساز و سامان ہے. جو ہم نے ساتھ ساز و سامان لے کر جانا ہے وہ نیک اعمال ہے. اگر ہم صرف اور صرف یہ سمجھیں گے کہ واعظ و نصیحت کرنا، کسی کو دین کی دعوت دینا صرف ان علماء کا کام ہے، تو پھر ہم غلط ہیں. کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی شروع میں جو حدیث بیان کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عالم کا نام نہیں لیا.
کسی دیندار کا نام نہیں لیا یا کسی ایسے شخص کا نام نہیں لیا جو بہت بڑا کسی عہدے پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، کہ آگے پہنچاؤ میری بات کو، آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کسی ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں تو اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یا میں نے آیت سنی ہے یا جو بھی میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے یہ میں نے لازمی طور پہ آگے پہنچانا۔ جب ہمارا یہ عہد ہوگا اپنے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ بات آگے پہ پہنچائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس جو بات میں نے سنی ہے یا جو میں نے پڑھی ہے اس پہ میں نے خود بھی عمل کرنا۔ جب ایک انسان جس بات پر خود عمل کرتا ہے اور وہ آگے اس کو جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سمجھ لیں کیفیت ڈال دیتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اگلے جو سننے والا ہوتا ہے اس میں اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ فور ایگزامپل ایک دو مثالیں دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کا کوئی دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہو کہ بھائی نماز پڑھا کرو، آپ میرے دوست ہو، ہم دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اب اگر وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ لازمی طور پہ آپ کی بات مانے گا، آپ کو آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے۔ جب آپ اس کو کہو کہ بھائی دیکھو میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو، تو یہ ایک دین کی دعوت ہے۔ اور وہ دین جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں، اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے گا، اس کو نماز پڑھنے کا تو ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کو مسجد میں لا کر نماز پڑھانے کا۔ تو یہ اسی طرح جو بھی دین کی بات ہو آپ کوشش کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگ اسے سیکھیں۔ کیونکہ آج جو معاشرہ ہمارا تیزی سے چل رہا ہے، جو ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، وہ بہت تیزی سے بے حیائی کی طرف، غلط چیزوں کی طرف۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اذان سناؤ، آپ کی اذان بہت پیاری ہے، وہ شرماتا ہے کہ میں نے اذان نہیں دینی، میں پتہ نہیں کہ غلط نہ پڑھ جاؤں، یا ویسے ہی شرمانے لگ جاتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے پڑھوں۔ لیکن اگر ہم یہی اس کو کہیں کہ بھائی گانا لگا ہے ذرا تھوڑا ڈانس کر کے دکھاؤ، ایسے ایسے کرتب کر کے دکھائے گا جس کی کوئی حد نہیں، تب ہمیں شرم نہیں آتی۔ دین کے معاملے میں ہم شرماتے ہیں، کوئی تلاوت کا کہتے ہیں کہ آپ تلاوت سناؤ، نہیں سناتے، کیوں؟ شرم آتی ہے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ دین کا معاملہ۔ تو اسی لیے دین کے معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر یہ میرے الفاظ غلط ہیں تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ دین کے معاملے میں بالکل بے شرم ہو جائیں، باقی بے حیائی کے معاملے میں اس سے اجتناب کریں، لیکن جب دین کا معاملہ ہے بن ٹھن کے آگے بات بیان کریں، جو آپ نے سنی ہے اس کو آگے بیان کریں۔ آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ کوئی بات غلط کر رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں صحیح پتہ ہے، اس کو ٹوک لو، کوئی بات نہیں، لیکن اچھے انداز سے، کہ وہ آپ کی بات سن کے واقعی کہ یار واقعی میں نے غلط کیا۔ اس طرح نہ کیا جائے کہ اگر کسی کی بات سن کے آپ نے وہ غلط بول رہا ہے اور آپ جا کے اس کے اوپر چڑھائی کر دیں کہ تم نے غلط کیا، یہ کیا، پھر وہ دین کی بات نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا یہ دین ہے، اس میں تو لڑائی سکھائی جا رہی، میں نے اس کی بات نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی بات سنی جائے تو اس کو لازمی طور پر آگے پہنچائیں۔ تو یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے، انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہفتے والے دن اور جمعرات والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتا رہوں گا۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔